الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ او یا کا جیسے، سیبن بارش، من سے، من اکثر آتا ہے، اس کا مطلب اس سے، السماء آسمان سے، فی میں، ہی اس ملا کے ہو گیا، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، و اور رعد گرج ہے، و اور برق بجلی کی چمک ہے، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، فی میں، آذان کان، ہم ان کے، من سے، صواعق بجلی، حذر ڈر، الموت موت کا، و اور اللہ اللہ ہے، محیط گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان کی طرف سے برس رہی ہو، جس میں تاریکی چھا رہی ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گونج رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو جن کے دل میں خوف خدا بھی نہیں ہوتا، تو دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بھی ان کے لیے خوف اور دہشت کا سبب بن جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے پھر انسان کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسائش دی ہوئی ہے، لیکن ان کو ایک انجانہ خوف ان پہ مسلط رہتا ہے، ان کو بیماریوں کا خوف رہتا ہے، ان کو جو ہے کھانا کھانے کے باوجود بھی صحت نہیں ملتی، ان کا کھانا بھی محدود ہوتا ہے، ان کو ڈاکٹر بھی جو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان پہ بند کر دیتا ہے، اور راتوں کو بھی جو ہے وہ کھانا کھانے کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی، وہ رات کو جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے نیند نہیں آتی۔ تو کبھی ان کو اپنے کاروبار کا خوف ہوتا ہے، کبھی جو ہے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا خوف ہوتا ہے، کبھی اور کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سارے خوف ان پر مسلط رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، تو اس کی یہ دنیا پرسکون ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں
ایک سکون اور ایک سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر جو دنیا میں مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں جو آتی ہیں تو وہ اس کو من جانب اللہ سمجھتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے جو ہے وہ صبر کا باعث بناتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے جس حال میں بھی رکھا ہے آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا قرآن پڑھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کی، آپ کی حدیث پڑھنے کی اور حتی الامکان پر کوئی محنت کرنے کی اور ان کو جو ہے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز ہے اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا، یہ انسان کو تمام غموں اور تمام فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بااختیار ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ لیتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی انجانا خوف ہوتا ہے، ان پر مسلط ہوتا ہے کہ کبھی میری کسی حرکت سے میرا سینئر، میرا باس یا کوئی منسٹر یا کوئی اور جو ہے ممبر ناراض نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو میری جو پوسٹنگ کسی اور جگہ کر دے جہاں پر میں ابھی آسانی سے ہوں، جہاں پر میں نہ رہوں۔ تو جہاں جہاں جس کے پاس اختیار ہے وہ اس اختیار کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے، عوام کی بھلائی کے لیے کرے۔ اقتدار اور اختیار یہ تو آنے جانے والی شے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 25-30 سال میں کئی حکومتیں آئیں، کئی لوگ چلے گئے، اور یہ تو وقتی ہے سامان دنیا کا، اور اس میں جو ہے جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، پھر وہ چلے گئے، دوسرے نے آ کے جو برسر اس نے حزب اختلاف اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ وقتی اختیارات ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، نہ کہ ہم خود سبق بن جائیں۔ جو آنے والا آتا ہے وہ سمجھتا ہے ہمیشہ میں رہوں گا۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہمارے سامنے، جو 5 سال کے لیے آتا ہے کئی دفعہ 2 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ 3 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو آنے والے وہ ان کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ کوئی اس کو چور کہتا ہے، کوئی اس کو ڈاکو کہتا ہے، اور یہ جو ساری دولت ہے وہ اس کا کیا فائدہ جب انسان کی عزت ہی نہ رہے۔ تو عزت اور ذلت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انسان کے اپنے بھی جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو اللہ کے رضا کے لیے استعمال کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سکون دیں گے اور آخرت بھی اس کی باقی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت جو ذالک الکتاب، یہ کتاب اس کا جڑ جائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے بچائے، اور ہمیں کاملین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔